بھائی اب بالکل با ادب با ملاحظہ ہوشیار. اب ہماری بہن تشریف لا چکی ہیں گداگی جی. چپ لوگ چپ ہو جاؤ جی. جی ہیلو، کیسے ہیں سب لوگ؟ جی ایک دم بڑھیا ہیں گڈاگی جی، آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. سچ والا جی، حمید صاحب، عثمان، سب کو بہت بہت پرنام، اور سننے والوں کو بھی احترام اور بہت سی کیا میں کہہ سکتی ہوں محبتیں. تو اصل میں یہ میں سن رہی تھی تو کچھ اسی میں کچھ چیزیں میں نے جمع کی تھی آج سنڈے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ آپ کی سٹریم ہے، تو دو تین چیزیں میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، بلکہ پوچھنا چاہوں گی آج. ایک تو یہ جو شعر و شاعری ہو رہی تھی نا، تو اسی پہ پشتو میں بھی ایک نعت ہے، قوالی ہے کہ صورت محمد نوے پیدا کڑے بخدے نہ ودا دنیا، کہ اگر محمد کی صورت نہ پیدا ہوئی ہوتی تو خدا نے یہ دنیا نہ بنائی ہوتی. تو لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، جی وجہ تخلیق کائنات ہیں بھئی. کیا بات ہے، کیا شان ہے ہمارے آقا نامدار کی. کیا بات ہے. اور ایک بات اور میں آج یہاں پہ بتا دوں کہ میں بہت اچھی نعت خوان تھی. میں مقابلوں میں حصہ لیتی رہی، جیتتی رہی ٹرافیاں، اور جب میں نعت سنایا کرتی تھی تو لوگ رونے لگ جاتے تھے. تو ابھی بھی آج آپ ہمیں بھی سنا دیں، ہم بھی رو لیں گے تھوڑا سا. جی بالکل بالکل. اب شاید اس نعت میں وہ احساس نہیں رہا پیچھے، تو وہ روح بلالی نہ رہی، وہ صرف الفاظ رہ گئی رسم نعت، روح بلالی نہ رہی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل وہ الفاظ اب رہ گئے ہیں خالی. تو اصل میں لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں پریکٹسنگ مسلم تو تھی کہ بہت ینگ ایج سے میں تہجد پڑھنا، روزے پورے رکھنا، بچپن سے نمازیں سارا کچھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات کی خوشی ہے، جو یہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ وہ بڑی چوٹ کھائی جوانی پہ روئے، کہ میں نے ہر چیز کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بہت بہت ہی اچھی گزاری. کہ میں نے نہ گانے چھوڑے، نہ میں نے رقص کرنا چھوڑا ہے، نہ میں نے طبلہ بجانا چھوڑا ہے، نہ میں نے ہارمونیم بجانا چھوڑا ہے. تو مطلب اپنی زندگی میں نے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے میوزک حرام ہے یا ہنسنا حرام ہے یا اس طرح، تو میں سوچتی تھی کہ یہ چیزیں کیسے حرام ہو سکتی ہیں جو ایک انسان کو خوشی دیتی ہیں. تو میں نے کبھی یہ چیزیں چھوڑی نہیں، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ، اور یہی چیزیں شاید کبھی کبھی مجھے تنگ کرتی تھیں کہ اور ایک کانٹرڈکشن مجھے فیل ہوتی تھی. لیکن ابھی جو ہے، ابھی تو خیر وہ چیزیں بھی نہیں رہیں. تو یہ ہے کہ میں نے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پھر برباد نہیں کیا ہے کہ میں گانے نہ گاؤں یا اپنی خوشی نہ مناؤں. تو وہ میں کرتی رہی ہوں، اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے. تو ابھی ترجموں پہ ایک بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے. میں نے ایک پچھلی کوئی سٹریم بھی دیکھی، صبح سنی، کہ جس میں بہت لڑائی ہو رہی تھی سچ والا جی کے ساتھ کسی آدمی کی. تو وہی ترجمے کا کوئی مسئلہ تھا. تو ایک مزے کی بات یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ میرا تعلق اصل میں لنگوسٹک کے ساتھ زیادہ ہے. تو یہ تو پشتو کی ایک مثال دیتی ہوں، زندہ مثال ہے کہ پشتو کے مختلف ڈائلیکٹس ہیں. ساؤتھ ایسٹرن، ایک ایسٹرن ہے، ایک ساؤتھ ویسٹرن ہے، ایک سینٹرل ہے، خستی ہے، وزیری ہے، سواتی ہے. تو مختلف ڈائلیکٹس ہیں. اور اسی طرح سچ والا جی صاحب بھی، یہ ان کو ظاہر ہے ان پہ ملکہ حاصل ہے اس بات میں کہ عربی میں بھی شاید ایسے ہی کچھ چیزیں ہوں گی جو کچھ ڈائلیکٹس ہو سکتے ہیں. تو جی سر، تو یہ جو ایک صورتحال پیش آتی ہے کہ جیسے میں فار ایگزامپل ہمارے ساؤتھ ویسٹرن پشتوں میں کالی نہیں، کالی
کالی جو ہے وہ زیورات کو کہتے ہیں، اور ایسٹرن ڈائلیکٹ میں کپڑوں کو کہتے ہیں، ڈریس کو کہتے ہیں۔ اچھا تو جی کبھی کبھی ایسا اگر فرض کریں میں کہوں کہ میری کسی دوست کے پاس کوئی لیٹر آیا جو اس کے لیے تھا، اس کے باپ نے بھیجا اور اس کو کہا کہ بھائی تم کالی اتار کے سویا کرو، ہے، اور میں اس کو وہ لیٹر یا چورا لوں یا میں اس سے کہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے مجھے بھی بتاؤ، تو وہ مجھے کہے کہ میرے باپ نے لکھا ہے کہ کالی اتار کے سویا کرو، تو میں نے کہا او اوکے ٹھیک ہے، اس نے مجھے ترجمہ کر دیا، تو وہاں پہ تو میرے پاس پھر کالی کپڑے ہیں نا، تو میں کیا کروں گی، ہاں، تو ٹھیک ہے اس طرح کے پرابلمس۔ پھر یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایک ڈائلیکٹ جو ہے پشتو کا، اس میں پے یوگرٹ کو کہتے ہیں، لیکن ایسٹرن میں پے دودھ کو کہتے ہیں۔ پھر ساؤتھ ویسٹرن میں جائیں تو وہاں پہ مست جو ہے وہ یوگرٹ کو کہیں گے، پھر مستی جو ہے وہ جوائے فلنس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کہیں پہ وہ کہے گا کہ یوگرٹ کھاؤ تو کسی اور ڈائلیکٹ میں وہ دودھ پیے گا، مطلب اس طرح کی چیزیں۔ پھر یہی ہے کہ پشتو میں ایک ڈائلیکٹ ہے کہ جس میں جب آپ کہیں کہ نو تو آپ کہیں گے یا۔ ساؤتھ ویسٹرن ڈائلیکٹ ہے، اگر کوئی میرا بھائی بہن سن رہا ہو تو وہ ایگری کرے گا، یا کا مطلب ہے نو، انگلش میں یا کہتے ہیں یس کو۔ تو ایک فیملی کے ساتھ میں گئی والنٹریلی اس کا میڈیکل کا ترجمہ کرنے، تو اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے مطلب سر درد ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یا ہے نا، تو میں نے کہا نو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں وہ تو کہہ رہے کہ ہے، میں نے کہا نہیں وہ پشتو کا یا ہے، انگلش کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ مطلب جو قرآن کے ترجمے ہیں، سچ والا جی بہتر بتا سکتے ہیں، ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ جب ہم ترجموں پہ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اچھا، ابھی ایک کویسچن میرا تھا کہ نکاح مسیار کے حوالے سے تھا، تو سچ والا جی صاحب یہ آپ اپنے ساتھ ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک یہ سوال تھا، اور دوسرا مجھے سمجھنا تھا، یہ کچھ گڈمڈ ہو رہی ہیں چیزیں، سورہ مومنین کی میرے خیال میں 24-25 آیت ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو اس پہ اگر آپ نے جی ٹھیک ہے شاید بتایا ہو، لیکن جی یہ کون سی صورت کی کون سی آیت کہہ رہے ہیں؟ سورہ مومنین ہے، مومنون کی؟ جی وہ جو کہتے ہیں کہ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، الطیبات للطیبین والطیبون جی سر، للطیبات جی سر، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ جی ہاں سر۔ صحیح ہے۔ تو ویسے جی میری دوستیں ویسے کہتی ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خبیث مرد ہی ہونا چاہیے۔ تو ایسا ابھی تک جو ہے میسر نہیں ہوا آپ کو؟ ہوا تو ہے لیکن وہ طیب ہے، اچھا وہ طیب ہیں اور آپ میں اچھا خبیثوں میں آتی ہوں۔ چلیے تو پھر تھوڑی تو مزاحیہ انداز سے گفتگو ہو گئی۔ جی، صحیح بات۔ تو ایسا ہے کہ ایک تو یہ چیز تھی، دوسرا یہ تھا کہ اصل میں یہاں پر ویسے بھی طیب اور خبیث کا معنی ایک وہ دینی نقطہ نظر سے ہے جی سر، کہ انسان کی صفات یا انسان کی جو ہے جو اندرونی کیفیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات اصل میں قرآن کیوں کہہ رہا ہے جی سر، کہ قرآن کی نظر میں جو ایمان رکھنے والا ہے وہ طیب ہے، جی سر، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ سراسر خبیث ہے۔ جی سر۔ تو یہ سوال الخبیث میرے من الطیب قرآن کہہ رہا ہے تاکہ اللہ جو ہے یعنی خبیث کو جو غیر مومن کے جو صفات ہیں وہ طیب سے الگ کر دے، ان میں ڈسٹنگویشن آ جائے۔ تو یہ بات قرآن اس لیے کہتا ہے طیب کون ہے؟ مان لیں مومن، اور خبیث کون ہے؟ وہ غیر مومن، جس اچھا، کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ خبیث ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کی ایک آپ کسی انسان کو
خبیث کہنا صرف اس بنیاد پر کہ جو ہے وہ آپ کے عقیدے کو کے ساتھ نہیں ہے، جی تو سر، اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان کی توہین ہے اس میں، جی سر، کیونکہ خبیث کوئی پازیٹیو ورڈ نہیں ہے بلکہ جی سر، ٹوٹلی نیگیٹو ورڈ ہے، جی سر، نیگیٹو ورڈ ہے. جی اور سر، نان مومن کو اگر کوئی قرآن یہ کہہ رہا تو ایک لحاظ سے قرآن جو ہے گالی دے رہا ہے، جی سر، گالی ہے نا. کسی کو خبیث کہنا، تو اب بتائیے کہ ایک اچھے بھلے انسان کو آپ خبیث کہہ دیں، جی سر. تو آپ سوچئے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے. تو میں نے اسی لحاظ سے کہا خود کو کہ ہم، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے اس طرح، تو ایگزیکٹلی. اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو وہ لقب دیا کہ ہاں بھائی ہے ٹھیک ہے، جیسے وہ آدم کہتا ہے کھلے عام کے مرتد خود کو تو اس لحاظ سے تو ایک یہ نکاح مسیار کا وہ کرنا تھا، کیونکہ مجھے وہ یو سی سی کے ساتھ اس کو پھر ایکسپلین کرنا ہوگا کسی ٹائم آ کے. اور دوسری بات آخری اچھا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح مسیار کیا ہوتا ہے، میں اس بارے میں کچھ کہوں، آپ جی سر، ایسا چاہتی ہیں؟ جی سر، جی سر، ہاں، اصل میں دیکھیں کہ نکاح مسیار یہ معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے یسر. یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور یہ عسر کا کی جو ہے ضد ہے، اس کا نقیض ہے. اچھا، یسر جو ہے عسر کا نقیض ہے، اس کا اپوزٹ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایسا نکاح جس میں آسانی ہو. اچھا، اب یہ تو ایک اصطلاح ہو گئی، ایک آئیڈیم ہو گیا، ایک جی ٹرم ہو گئی. اب جی اس بارے میں جو فقہا کہتے ہیں کہ یعنی مطلب حالات اور یعنی سچویشن کے حساب سے اگر ایک لڑکا لڑکی یا مرد عورت ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جی یہ اسی کو مسیار کہیں گے. اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ عقد ہوگا، کچھ لکھا پڑھائی ہوگی، جو بھی ہے اس بنیاد پر وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اب چاہیں تو اس کو نکاح کہہ لیں یا پھر نکاح کے ساتھ مسیار کہہ لیں، کیونکہ ایک مشکل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی نکاح کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ یہ کہیں بھی نہیں آتا کہ یہ جو نکاح جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ لائف ٹائم کے لیے ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ نکاح لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے منوایا گیا اور ہم مانتے چلے آئے، تو عام طور پر عقد نکاح کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اب کسی لڑکا لڑکی نے اگر شادی کی ہے یا نکاح کیا ہے تو یہ شادی یا یہ نکاح پوری زندگی بھر چلے گا. یہ ایک ایسا مان لیا گیا ہے، ایک اسیوم کیا گیا. لیکن قرآن کے اندر ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا کہ نکاح کا مطلب زندگی بھر کے لیے ہے، کہیں بھی نہیں ہے. کم سے کم میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے نکاح کے لفظ کو بارہا جو ہے دہرایا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ لائف ٹائم کے لیے ہے، اچھا. کہیں بھی نہیں کہتا. تو یہ نکاح مسیار پہ جب میں نے دوسرے علماء کو سنا بہت پہلے، جی تو وہ جی یہی کہہ رہے تھے کہ فرض کریں ایک آدمی ہے اور وہ غریب ہے، اور ایک عورت ہے اور وہ امیر ہے، تو وہ جی اس کے ساتھ وہ اس کو اپنے وہ نان نفقہ اور وہ جو حقوق ہیں وہ بایولوجیکل حقوق بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اکنامیکل حقوق بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کو معاف کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب اس سے آپ مبرہ ہیں لیکن آپ نکاح کر لیں. وہ جیسے حضرت خدیجہ کا مسیار میں آتا ہے کہ وہ اس کا وہ نکاح ہے. یہ جو میں نے جو سنا تھا، آپ نے اس ایک اور ڈیفینیشن، مطلب وہ آسانی فراہم کرتی ہے اس مرد کے لیے. بھائی نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کچھ علماء یہ کہتے ہیں تو میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے جی اس کا سر. اصل مادہ ہے یسر، اور اچھا، یسر کہتے ہیں آسانی کو، جی اور سر. یہ تنگی کی ضد ہے. ایک ہے آسانی، ایک ہے تنگی. یعنی ایسا نکاح جس میں کچھ ایسی آپ کے ساتھ کمپلیکیشنز ہوں اور ایسے کچھ برڈنز ہوں جو آپ پر ڈالے جا رہے ہیں، وہ دوسرے لفظوں میں وہ نکاح ہے، یعنی اس میں کیا کہلائے گا، وہ جو ہے اس میں عسر آ گئی، اس میں تنگی آ گئی. اس کے مقابلے میں اگر کہیں آسانی پیدا کی جائے تو وہ نکاح مسیار کہلاتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے، اب اگر اس کو علماء کا کچھ طبقہ اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن ڈیفینیشن اس طرح کی ڈیفینیشن ہی تو ہے نا جو الگ الگ ہوتی ہے نا.
جی سر. الگ الگ ہوتی ہے. جی تو سر. کسی کی کچھ ہے تو کسی اور کی کچھ ہے. لیکن صحیح. قرآن میں نکاح کے ساتھ مسیار کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. یہ ٹھیک میں ہے کہہ سر. رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو اب یہاں پہ جو صورتحال ہے، جیسے یہاں پہ جو مسلمان ہیں امریکہ کے اندر، تو میری اپنی جو جاننے والے ہیں وہ بھی ارد گرد، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی خاتون کو، ظاہر ہے یہاں پہ قانون ایسا ہے کہ آپ رجسٹر کرتے ہیں اس کو، اور لیکن یہاں پہ جو مسلمان ہیں تو وہ نکاح کر لیتے ہیں دوسری عورت سے بھی، لیکن امریکہ کے قانون کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مطلب اگر کرتے ہیں وہ مسجد میں جا کے نکاح کر لیتے ہیں اور دو بیویاں رکھتے ہیں. اب اگر پہلی بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں مطلب یہ نہیں مانتی، تو اس کو قانون بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ طلاق لے لیں، لیکن وہ اس انٹرفیرنس نہیں کرتے اس معاملے میں. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے. مطلب اس سے یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ہر مذہب کا بندہ آسانی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور اچھے سے رہ سکتا ہے، کہ وہ نہیں انٹرفیئرنس کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ قانون کے اندر رجسٹریشن جو ہوگی تو وہ صرف ایک بیوی کی ہوگی. ایک کی ہوگی. جی ہاں، جی. صحیح ہے. تو یہاں صحیح پہ بات. کچھ تو اب وہاں پہ جو دوسری چیز آ رہی ہے کہ اب وہاں پہ اسٹیٹ نے ذمہ داری ایک اٹھائی ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ نکاح مسیار اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسری خاتون ہے وہ آلریڈی سٹیزن ہوتی ہے یا وہ جاب کر رہی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیٹس فائن، میں رجسٹر ہونا نہیں چاہتی، بس ٹھیک ہے جو بیوی آپ کی رجسٹرڈ ہے دیٹس فائن، بچے ہیں جو بھی ہے. اب دونوں کے بچے بھی اگر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ قانون پھر ایسا ہے، اتنی وسعت ہے اس میں کہ وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی اس کا باپ جو ہے اس سے تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں، تم رجسٹرڈ ہو کہ نہیں. نو، بچے جو ہیں، کیونکہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں 18 ایئرس تک. تو وہ اسٹیٹ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ 2 بیویوں کے بچے ہیں کہ 3 کے ہیں اور رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بہت سموتھلی جا رہی ہوتی ہیں. اب اس سے ریلیٹڈ یہ جو اسلامی ممالک میں یو سی سی کی جو بات ہو رہی ہے، جیسے بھارت میں ہو رہی ہے، اور جو یونیفارمٹی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پھر میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں اس کے فیور میں ہوں. جو یہاں پہ ہے یو سی سی ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے میں کلیئر کر لوں. صرف یہ میرے ذہن میں ایک کنفیوژن تھی کہ اگر یہ ہوتا ہے تو رجسٹریشن تو ایک ہی خاتون کی ہوگی، لیکن ساتھ میں اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے یا تیسرا کرتا ہے یا چوتھا کرتا ہے ایک آدمی، تو ان خواتین کے جو بچے ہوں گے، تو کیا اس کے لیے اسٹیٹ نے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے؟ کیا ان بچوں کو اسٹیٹ اون کرے گی؟ کیونکہ ان کی تو ماں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اور پچھلے دنوں ایک کیس بھی ایسا آیا تھا، آپ سے کوئی خاتون یہ بات بھی کر رہی تھی. دوسری چیز جو ہے اس سے ریلیٹڈ کہ کیا جو اچھا یہاں پر میں ایک مجھ سے جی سنیے بہن جی، میں جو ہے تھوڑا سا مجھے مغالطہ ہوا. مسیار کو میں یسر کہہ گیا، اصل میں یہ سیر سے ہے، سین یہ رے، یعنی مطلب یہ مسافر یا مسافت یا مسافرت کی کیفیت سے اس کا تعلق ہے. تو مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے اس کو یسر کہا، اور اصل میں یسر نہیں ہے بلکہ سیر ہے، سین یہ رے ہے. جی ٹھیک ہے، یہ سین رے نہیں بلکہ سین یہ رے ہے. جی ہاں، میں ابھی غور کیا تو اس پر. ہاں جی 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 ہاں ٹھیک ٹھیک. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات وراثت کی آتی ہے کہ جو اسلامی، کیونکہ اب یہاں پہ اگر یو سی سی ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ وراثت کے جو قوانین ہیں وہ بھی پھر اسی کے مطابق ہیں. اب اسلامی اگر ہم رجسٹریشن ایک خاتون کی کر رہے ہیں، بعد میں اگر وہ مسیار کرتا ہے نکاح کا یا جو بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر اس کے بچے ہو رہے ہیں، پھر اس خاتون کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا؟
یا اس کے دوسرے بچوں کا کیا حصہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ قوانین بھی ساتھ ساتھ میں بن رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں آلریڈی ان ساری چیزوں میں ہوں تو کیا یہ سارا جو نظام ہے تو یہ پھر اسی طرح سے ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو یو سی سی میں ہے کہ آپ کے اڈاپشن کا قانون ہے. اڈاپشن کا قانون یہ ہے، اچھا میں یہاں پہ بتا دوں میرے بچے نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ اب لیکن اڈاپشن بھی نہیں ہے، لیکن یو سی سی میں جو اڈاپشن کا قانون ہے وہاں پہ پھر ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو یہاں پہ تو وراثت کا قانون ہی الگ ہے، کیونکہ اسپاؤس کے پاس اگر ایک اسپاؤس جاتا ہے تو اس کے سب کچھ اس کے اسپاؤس کے پاس جاتا ہے اور وصیت بھی مانی جاتی ہے. اسلام کی طرح نہیں مانی جاتی کہ 1/3 کی وصیت تو آپ کی مانی جائے گی، باقی وراثت کے قانون پہ تقسیم ہوگی اگر پہلے سے آپ نے نہ دیا ہو. تو وہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں اس پہ سوچ رہی تھی. یہ میرا پرابلم نہیں ہے پرسنلی، لیکن یہ کچھ سوالات تھے کہ جو اس حوالے سے وہ ہونا مطلب میں چاہ رہی تھی کہ یو سی سی کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ ابھی مسلمان اس پہ کیوں بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو رجسٹریشن سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن رجسٹریشن عورتوں ہی کے نقصان میں جائے گی اگر کو اسٹیٹ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قوانین نہیں بناتا وراثت کے یا بچوں کی اونرشپ کے. تو پھر پرابلم ہوگا ان خواتین کو دوبارہ جو نکاح مسیار میں جائیں گی یا ایسی مسجد کے نکاح میں جائیں گی، کیونکہ نکاح منع نہیں ہے، رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ تھوڑا سا ایسی میں اس پہ اپنے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکس مسلمز ہیں تو یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہیں فرض کریں، تو اگر اس کا دوسرا اسپاؤس جو ہے پارٹنر وہ اگر وہ تو مسلم ہے تو وہ تو اسلام نے کہا ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکس مسلم ہے اور وہ ان میرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہ رہا ہے شادی کرنا، تو کیا وہ غیر مسلم کے پاس غیر مسلم سے ہی شادی کرے گا یا ایکس مسلم ہی سے کرے گا یا وہ بھی مسلم سے کرے گا؟ اگر مسلم سے کرے گا اور اگلا اسپاؤس جو ہے وہ اعتراض کرے گا تب کیا ہوگا؟ یا فیملی جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں، ہماری فیملیز کیا ہمیں یہ اجازت دیتی ہیں یا دیں گی کہ اوکے تم چونکہ یہ ویسے خواب کی باتیں ہیں اس وقت کہ ٹھیک ہے اوکے تم ایکس مسلم ہو تو چلو تم بھی ایکس مسلم یا نان مسلم سے شادی کر لو. وہ جو ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن یہ جو بہت سارے لوگ ایکس مسلمز بن رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں لوگ بن رہے ہیں ایکس مسلمز، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ سامنے نہیں آ سکتے، وہ ڈرتے ہیں. ایون میں اپنی فیملی میں ابھی میرا پتہ ہے ہی نہیں، میری فیملی میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں بدل چکی ہوں، کیونکہ مجھے سب سے پہلے میری فیملی ہی وہ مجھ پہ جنت کا ٹکٹ کٹائے گی. کوئی اٹھ کے میرا اپنا بھائی ہی جنت کا ٹکٹ کٹائے گا کہ یہ تو جنت کا ٹکٹ تو میرے گھر میں گھوم رہا ہے، کیوں نہ آسانی سے کٹا لوں. تو یہ چیزیں ہیں. اور ایک میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو جینیٹکس پہ وہ سائنسدان ہیں، امریکہ ہی میں ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا ان کو بھی یہ نہیں پتا، کیونکہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ کیا پتا کوئی ہم سے اگلوا رہا اور ہمیں مار دے، ٹھیک ہے نا. تو ہم دوست بھی آپس میں بہت محتاط رہتے ہیں. تو ابھی وہ ان سے میری کبھی کبھی بات ہوتی رہتی ہے، تو ان کی جو بیگم ہے وہ اس کو تہجد میں بھی اٹھاتی ہے کہ نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھواتی ہے اپنے سامنے، روزے رکھنا، اور وہ بیچارہ پھر روتا ہے باہر، کہتے ہیں میں تو غرق ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. جیتے جی وہ بیچارہ جہنم میں ہے. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو ان کی جو وائف ہے اور ایگزیکٹلی یہی کیفیت میرے ساتھ تھی میری بہن.
अच्छा जी। यानी इसी कैफियत से मैं गुजरा हूँ, बिलाखिर बहरहाल जो है मैं जहन्नम से जन्नत में आ गया। जी, जी सर। तो जीते जी। अभी जो 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 मेरा स्पाउस है, तो वो अम, उसको मैंने कहा है और उसको पता है इस बात का, लेकिन उसने मुझे कहा है कि ठीक है, तुम अपना रखो और मुझे मत छेड़ो। लेकिन ये है कि मैंने उसको कहा है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कोई बात नहीं, आप मतलब अलग हो सकते हैं। तो उसने अभी मुझे कहा है कि नहीं, अभी तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन उसने मुझे ये कहा है कि पहले मैंने कहा अगर आपको अजीब-सा लगता है ना मेरे साथ रहना, तो उसने मुझे कहा कि ऐसा है कि पहले तो मैं तुम्हारे साथ खुश था, मेरी ज़िंदगी जॉयफुल थी, लेकिन अच्छा मैंने सोचा ये अभी पता नहीं क्या कहेगा, लेकिन उसने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ प्रोटेक्टेड फ़ील करता हूँ। तो ये, और उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम जिस तरह भी हो और तुम्हारी ये बातें जो हैं, मुझे बस ये है कि तुम अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली में मत बताओ, अपनी ससुराल में मत बताओ, क्योंकि ससुराल भी मेरी बहुत ही कट्टर है और कंजर्वेटिव। जी बहुत कंजर्वेटिव है। तो हम्म, उसने मुझे कहा कि तुम चुप करके जो भी तुम करना चाहती हो करो, लेकिन प्लीज हम्म। किसी को ये मत बताओ। लेकिन मैंने उसको कहा है कि अगर तुम कभी फील करो तो कोई बात नहीं, मतलब मैं समझ सकती हूँ, तो नहीं, तुम। असल में ये अच्छी बात है मेरी बहन कि इंसान अगर जो है कम से कम आपस में समझौता कर कर इस तरह की जो है अगर सोच लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जी हर सर। शख्स को अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है। जी लेकिन सर। ज़ाहिर बात है वो अगर मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, जी लेकिन सर। उसके बावजूद ये हक मियाँ को हासिल है ना बीवी को कि वो अपनी बात किसी दूसरे पर थोपे। जी मैं सर। अपनी जिंदगी में अपनी सोच लेकर चल सकता हूं, लेकिन मुझे ये राइट नहीं है कि मैं अपनी सोच किसी और पर थोपूं, भले वो मेरा बेटा और बेटी ही क्यों ना हो। बिल्कुल मुझे सर। कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। जी हाँ। बिल्कुल सर। तो मैंने उन उसको कहा है कि अगर तुम कोई दूसरी शादी मुस्लिम से करना, मतलब इस तरह से करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर लें, मतलब मैं विथड्रॉ कर लूँगी। तो तुम उसको दूसरी बीवी को रजिस्टर कर लो, मतलब मुझे कोई उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। ना इकोनॉमिकली ना किसी कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उसने अभी मुझे कहा है कि नहीं अभी कोई बात नहीं, अभी रहते हैं। मैं कहा ठीक है, कोई चलें, बात जब इस नहीं। तरह जी, से आपसे कहा गया तो आप भी चलते रहें ऐसे ही। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप अच्छा। सब नहीं, लोगों का गुडागी मुझे। जी, ये जो आप यूसीसी के बारे में कह रही थी, तो ये जी, कहाँ के यूसीसी की बात कर रही हैं आप? मैं अमेरिका की। अच्छा, तो वहां पर भी यूसीसी आने वाला है अभी? नहीं जी, यहाँ पे तो जो जो मैंने पढ़ा ना कि यूसीसी का जो मैंने अभी पढ़ा, और जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है। यहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेड है कि जो भी कवानीन हैं तो वो यूसीसी ही के तहत हैं, लेकिन जो और ममालिक हैं अभी उस पे काम कर रहे हैं। ख़ासकर जो मसला बनता है वो इस्लामिक कंट्रीज़ ही में बन रहा है इसका, कि हम क्या ये करेंगे? सबसे बड़ी रुकावट जो है इस्लाम जी, की वजह से आती है दुनिया में, बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पे भी इस्लाम को लेकर जो मानने वालों की सोच है वो बड़ी भयानक है ना, क्योंकि असल इनके में अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो तभी असल तो में मुश्किल पैदा होगी। जी सर, हाँ। अगर आप यूसीसी लाएँगे ना, तो फिर बहुत से इस्लामिक कवानीन को आपको बदलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो जाहिर बात तो है मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं है, एग्ज़ैक्टली, तो ना अमली तौर पर ना वो जहनी तौर पर। प्रॉब्लम है, जी हाँ। जी, वो ये प्रॉब्लम है। मुश्किल है। जी, क्योंकि आपको गवाही भी पूरी करनी होती है, यहाँ पे पूरी गवाही है औरत की, यहाँ पे विरासत भी बिल्कुल पूरी है, क्योंकि या दुनिया 50% की हर कम्युनिटी, दुनिया की हर सोच रखने वाले बदल जाएंगे, लेकिन जी, मुसलमान सिर्फ इस्लाम की वजह से नहीं बदल पाते। मुसलमान बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ उन्होंने इस्लाम को जो मान रखा है ना, इनकी मान्यता इनको बदलने नहीं देती। ये है बस सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम। यही मसला है, सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम है। जी हाँ। ये प्रॉब्लम है। जी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खुश रहें, जी। आबाद रहें, जी, तो बहुत बहुत फिर शुक्रिया आप। बात होगी। ओके। जी।
بہت اوکے، شکریہ، خوش چلیے رہیں، بہت بات شکریہ رہی، جی بات رہی۔ جی